تو اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب فہرست بناتے ہیں تو جیسے علامہ ابن تیمیہ کو وہ اپنے بانیان میں یعنی چوٹی کے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، تو علامہ ابن قیم کو شمار کرتے ہیں، جبکہ علامہ ابن قیم جیسا محدثین میں کم لوگ صوفی ہوئے ہیں، یعنی تصوف پر محدثین میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی اور امام ابن القیم، یہ چوٹی کے ان 2-3 لکھنے والوں میں ہیں جنہوں نے تصوف پہ مواد تیار کیا سارا، تو وہ تو صوفی ہیں، آپ سمجھ گئے نا بات، مگر وہ اس کو سلفی لکھتے ہیں، چلو خوش رہیں، تو وہ اپنی فہرست بناتے ہیں۔ تو یہ امام عز الدین بن عبد السلام اپنے فکر کے قریب سمجھتے ہیں، وہ آپ کے قریب نہیں سمجھتے۔ تو میں ان کا ایک بنیادی ریفرنس دے کے تو پھر آپ کو اصل حوالے کی طرف آتا ہوں کہ اس تقسیم کی بنیاد کیا رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہا، اب یہ بدعت لغوی بن گئی۔ اب وہ کہتے ہیں وہی یہ امام عز الدین بن عبد السلام اصولی اور محدث امام ہیں، اصول فقہ میں اور حدیث کے امام ہیں، اور ان کا ٹائٹل تھا، اتنی اتھارٹی ہیں، ان کا ٹائٹل تھا اہل زمانہ میں سلطان العلماء۔ انہوں نے اپنی کتاب قواعد الاحکام میں یہ بات لکھی ہے، اصول فقہ پر، قواعد الاحکام، اس کی جلد 2 صفحہ 172 اور 174، 172 سے 174 تک پوری بحث کی ہے امام عز الدین بن عبد السلام۔ اسی طرح ان کا فتاوی ہے، فتاوی العز بن عبد السلام، اس کے صفحہ 116 پر۔ تو انہوں نے ایک بنیاد دی ہے تقسیم کی، پہلے وہ تقسیم کی بنیاد سمجھاتا ہوں پھر تقسیم بتا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بدعت ہے، اب بیٹے یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ اگر آپ کوئی تقسیم کے بانی ہم لوگ جی نہیں، ہم نے تو کچھ وضع نہیں کیا ہے، یہ تو ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کا ایک پورا مذہب ہے، ایک فکر ہے، ایک تحقیق ہے جو صدیوں سے 1000 سال سے اسی طرح۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہی یعنی البدعۃ منقسمۃ الی، اس کی تقسیم کی گئی ہے، آگے شروع کر دیتے ہیں کن میں، الی بدعۃ واجبہ، وہ کہتے ہیں کچھ بدعت ایسی ہوتی ہیں جو واجبہ ہیں، وبدعۃ محرمہ، اور کچھ بدعتیں ہیں جو حرام ہیں، وبدعۃ مندوبہ، اور کچھ مستحبہ ہیں، بدع مستحبہ، کمپلسری انوویشنز، امپیریٹو انوویشنز، محرمہ فوربیڈن انوویشنز، مندوبہ ریکمینڈڈ انوویشنز، اور بدعۃ مکروہہ، یہ مندوبہ اپرووڈ انوویشنز اینڈ ڈس اپرووڈ انوویشنز، یہ اپریشیبل اینڈ ان اپریشیبل مکروہہ، اور بدعۃ مباحہ پرمیسیبل انوویشنز جو جائز ہیں۔ تو کتنی اقسام بیان کر دی؟ 5، بدع واجبہ، محرمہ، مندوبہ یعنی مستحبہ، مکروہہ اور مباحہ، یہ امام عز الدین بن عبد السلام۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قواعد شریعت میں اب یہ تقسیم کیسے کریں گے، یہ بنیاد کے لیے میں نے یہ حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نیا کام ہو جو عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواز ہی نہیں ہے کہنا کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے اور اس کے بعد کے دور میں ثابت نہیں لہذا حرام ہو گیا، اس کو رد کر دیا، اس تصور کو ہی، جو پہلے ثابت نہیں لہذا حرام ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیش کیا جائے گا، جو نیا کام ہوگا جس کو آپ نے بدعت کہا، لغوی طور پر وہ بدعت ہوگی، تو اس کو پیش کیا جائے گا قواعد الشریعت پر، پرنسپلز آف شریعہ پر۔ ایک نئی چیز ہے تو صرف اس کا نیا ہونا جو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک یا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا تھا، جسٹ اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جائے گا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو قواعد شریعت پہ پیش کریں گے۔ تو قواعد شریعت میں جب پیش کریں گے تو فَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَائِدِ الْإِيجَابِ
فہی واجبۃ، اگر وجوب کے قواعد میں وہ داخل ہو گیا، اگر اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ جو شریعت نے واجب ہونے کے جو پرنسپلز اور قواعد رکھے ہیں، مینڈیٹری، کمپلسری اور امپیریٹو ہونے کے جو پرنسپلز رکھے ہیں، تو اگر تو وہ اس معیار پر، سٹینڈرڈ پر وہ اس کی ضرورت پوری اترے تو وہ بدعت واجبہ ہوگی، اس کا کرنا واجب ہوگا۔ وَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، اگر حرمت، فوربیڈن اور پروہیبیٹڈ کے جو قواعد ہیں، ٹو بیکم سم تھنگ فوربیڈن اینڈ پروہیبیٹڈ، اگر اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان کے پرنسپلز پہ پورا اترتا ہے تو پھر وہ محرمہ ہوگی بدعت۔ وَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، اگر مستحب کے قواعد اور پرنسپلز میں، ریکمنڈیشن کے پرنسپلز میں آتا ہے، فالز ود ان دا پرویو آف ریکمنڈیشنز، تو وہ مندوبہ ہوگی۔ داخلت فی قواعد المباح فہی مباحۃ، اگر اباحت کے قواعد میں، جواز کے قواعد میں آتا ہے تو مباحہ ہوگی۔ یہ امام عز الدین بن عبد السلام نے کتنی بڑی ٹھوس بات کی۔